اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل الم تر الی ربک کیف مد الظل۔ جو ظل کی لام ہے اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے، مد الظل چونکہ شد ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ آج کی جتنی ہماری آیتیں ہیں پورا درس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توحید عظمت پر ہے۔ قرآن میں بہت کثرت سے اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کر دی کہ میں طاقت والا ہوں، قدرت والا ہوں، سب کچھ کرنے والا ہوں، پھر بار بار بیان کرنے کا کیا مقصد اور کیا غرض ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا عربی کا ایک جملہ ہے اذا تقرر فی القلب، کہ جس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ بات دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے۔ جس چیز کو آپ زیادہ بولیں گے وہ آپ کے لاشعور میں، آپ کے رگ و ریشے میں داخل ہو جائے گی، اتنی داخل ہو جاتی ہے کہ آدمی نیند میں بھی یعنی مدہوشی میں بھی وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو سارا دن وہ کثرت سے بولتا ہے۔ اتنا اس کا اثر ہو جاتا ہے کہ آدمی مرتے وقت بھی وہی بول رہا ہوتا ہے جو زندگی بھر اس نے بولے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب، پروفیسر نور محمد صاحب مشہور گزرے ہیں نشتر کے، تو اس کے ڈین بھی رہے غالباً وہ، تو انہوں نے ایک کتابچہ لکھا، آخر عمر میں تبلیغ میں لگ گئے تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے پھر ایک کتابچہ لکھا تھا چھوٹا سا کہ جو ان کے اپنی زندگی کے مشاہدات تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے جن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ڈاکٹری میں، ان کا انجام کیسے ہوا، اس پہ انہوں نے وہ واقعات جمع کیے تھے۔ وہ رسالہ میں نے پڑھا تھا، اس رسالے کی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں۔ ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا اپنے سامنے مرتے ہوئے، وہ مرتے وقت وہ بول رہے تھے جو انہوں نے زندگی بھر بولے ہیں۔ جس چیز کو انہوں نے دنیا میں زیادہ بولا، مرتے وقت وہ ان کی زبان پر جاری ہوئے۔ پھر انہوں نے مثالیں دی تھیں اس کی، ایک دو مثال بھی مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی شربت بیچتا تھا، اس کا جب انتقال ہوا تو اس وقت کہہ رہا تھا 5 روپے گلاس، 5 روپے گلاس۔ کہنے لگے میں نے پتہ کرا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا جو ساری زندگی یہی کام کرتا رہا۔ ایک اور آدمی کا بھی انہوں نے ایسا ہی واقعہ لکھا تھا، یہ مجھے بس شربت والا واقعہ یاد رہ گیا۔ ایک اور بھی ایسا ہی کام تھا اس آدمی کا، دنیا میں جو وہ کام کرتا رہا، بار بار اس کو بولتا رہا تو موت کے وقت وہی بول رہا تھا۔ تو جب ہم بار بار اللہ کی بڑائی، اس کی توحید، اس کی عظمت کو بولیں گے، سنیں گے اور اس عظمت کی نظر سے دیکھیں گے تو دل میں اللہ کی عظمت جگہ پکڑ جائے گی۔ اور جب دل میں اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کا سب کچھ کرنے والا ہو جانا آ گیا، پھر دنیا جہان کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ انسان رشوت اس لیے لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مسئلے پیسے سے حل ہوتے ہیں۔ بہنوں کی جائیدادیں، چھوٹے بھائیوں کی جائیدادیں اس لیے دباتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مسئلے پیسے سے حل ہوتے ہیں۔ انسان چوری بھی اسی لیے کرتا ہے، ریاکاری بھی اسی لیے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کہ میں ان کو دکھلاؤں گا اچھے اچھے اعمال تو یہ میری عزت کریں گے۔ تکبر بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، مجھے چھوٹا آدمی نہ سمجھیں، مجھے عام آدمی نہ سمجھیں۔ ہمارے سارے کام اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آگے سے لوگوں کی طرف سے مجھے یہ فائدہ پہنچ جائے۔ اور اگر دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نقصان اللہ دیتا ہے، نفع بھی اللہ دیتا ہے، کام اللہ بناتا ہے، پیسے سے نہیں بنتے، تو وہ رشوت کیوں لے گا؟ جب اس کو پتہ ہے کہ رشوت سے، پیسے سے کام بنتا ہی نہیں ہے، کام اللہ بناتا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اگر میں نے غلط پیسہ کما بھی لیا، کسی کا حق مار بھی لیا، کام تو پھر بھی اللہ بنائے گا، پیسے سے تو کام نہیں بنتے۔ ہو سکتا ہے پیسہ آ جائے، الٹا ڈاکو آ جائیں، میری جان بھی لے جائیں، پیسہ بھی لے جائیں، یہ تو نقصان کا ذریعہ بن جائے گا، تو میں کسی کا حق کیوں ماروں؟ وہ ریاکاری نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ عزت تو اس کے ہاتھ میں نہیں، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب دل میں اللہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ پھر وہ تکبر کیوں کرے گا؟ تکبر تو آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ میری شان بنے، میری عزت بنے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ میری عزت اور میری شان اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ تکبر نہیں کرے گا۔
پھر وہ لوگوں کے مال کو کیوں دیکھے گا جب اس کو پتہ ہے کہ مسائل اللہ حل کرتا ہے، تو مجھے کسی کی طرف جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ کسی معاملے میں بھی پھر وہ چوری کیوں کرے گا؟ اس کے دل کی جب سوئی اس پہ آ گئی کہ سب کچھ کرتی دھرتی ذات اللہ ہے، ساری طاقتوں کا مالک وہی ہے، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، سارے کاموں کا مالک وہی ہے، جب یہ بات انسان بار بار بولے گا، بار بار سنے گا اور اس نظر سے دیکھے گا، تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت جاگزیں ہو جائے گی، جگہ پکڑ جائے گی۔ جب وہ جگہ پکڑ گئی پھر سارے مسئلے حل ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی طاقت کو بیان کرتا ہے، اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ میں آسمانوں کا مالک، میں زمینوں کا مالک، میں بادلوں کا مالک، میں سایوں کا مالک۔ جب ساری چیزوں کا میں مالک ہوں تو پھر تم کسی اور طرف کیوں دوڑتے ہو؟ میری طرف ہو، میں سب کچھ کا مالک ہوں، تمہیں بھی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان فرماتا ہے، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے؟ ولو شاء لجعلہ ساکنہ، اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی طاقت بیان کی سائے کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو سائے کو میں کیسے پھیلاتا ہوں۔ سورج اس کے لیے رہنما ہے، سورج بتا رہا ہے کہ سایہ کب تھوڑا ہو کب زیادہ ہو، پھر اللہ سائے کو اپنی طرف سمیٹتا ہے۔ اللہ نے اس نظام عالم میں ایسی علامات نشانیاں بنا دی ہیں کہ اگر کورے سے کورے عقل والا بھی، موٹے سے موٹے دماغ والا بھی، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی چند لمحوں کے لیے یکسوئی کے ساتھ اس نظام عالم کو سوچ لے، اسے لمحوں میں اللہ سمجھ آ جائے۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ کائنات کا پورا نظام خود بخود چل رہا ہو اور پھر جو چلا رہا ہے اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کا ہے تو پھر آپس میں فساد ہو جاتا۔ موجودہ سائنس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس پوری دنیا کو چلانے والی ایک ہی فورس ہے، ایک ہی طاقت ہے، یہ وہ تسلیم کر چکی ہے، صرف آگے وہ یہ نہیں مان رہی کہ اس کا نام اللہ ہے، بس جو دہریے ہیں، باقی تو سارے اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ساری سائنس اس وقت اس پہ مرکوز ہو چکی ہے کہ پوری دنیا کو ایک طاقت چلا رہی ہے، ایک فورس چلا رہی ہے، اور جس کو ہم اللہ کا نام کہتے ہیں وہ ان نون فورس کا نام دیتے ہیں، لیکن سارے مان چکے ہیں کہ ایک ذات ہے اور ایک طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے، تو وہ اللہ ہے۔ تو اللہ اپنی طاقت دکھلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو صبح کے ٹائم میں سورج نکالتا ہوں تو سایہ پھیلانا شروع کر دیتا ہوں، سایہ پھیل رہا ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے تو میں سایہ سارا سکیڑ لیتا ہوں، پھر دوپہر ڈھلتی ہے تو میں پھر سایہ پھیلانا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ میں اکیلا اللہ کرتا ہوں، کوئی میرے مقابلے کا ہے تو جب میں پھیلاتا ہوں وہ سکیڑ کے دکھ رہا ہے، جب میں سکیڑتا ہوں وہ پھیلا کے دکھ رہا ہے، تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ پھر میرا نظام دیکھو کہ میں ایک دم سایہ پھیلا نہیں دیتا کہ ایک دم سورج نکل آئے اور سایہ دھوپ آ جائے اور سایہ بڑھ جائے، اور ایک دم سورج غروب نہیں کر لیتا کہ سایہ ڈوب جائے، بلکہ آرام آرام سے کرتا ہوں تاکہ جس آدمی نے جو کام کرنا ہو وہ سائے کو دیکھ کر سمجھتا جائے کہ اب سورج چڑھ رہا ہے یا سورج ڈھل رہا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ سائے کو دیکھ کر اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو بناتے تھے کہ اب سایہ اتنا رہ گیا ہے تو اتنا ٹائم رہ گیا ہوگا۔ یہ تو گھڑیاں ابھی ایجاد ہوئی ہیں، میں نے خود اپنے بچپن میں اپنے والد صاحب کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی کو زمین میں ایسے رکھا، گاڑا نہیں، ایسے لکڑی رکھ کر کھڑے تھے اور پھر اس کا سایہ دیکھ رہے تھے۔ میں بالکل چھوٹا بچہ تھا لیکن اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ وہ سایہ جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا پتہ چلتا جاتا ہے کہ ٹائم اتنا ہو گیا ہے، اور وہ ایسے تھے کہ وقت بتا دیتے تھے کہ اتنے بج رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گھڑی دیکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اتنے ماہر ہو گئے تھے لوگ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سائے اللہ گھٹاتا اور بڑھاتا ہے تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنے کام کر سکیں۔ یہ ہمارے اللہ کی قدرت ہے اور ہمارے اللہ کی طاقت ہے، اس لیے اللہ نے اپنی قدرت سے فرمایا، طاقت سے فرمایا قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اس سائے کو سمیٹتے بھی ہم ہیں، یعنی کوئی اور ہے تو سمیٹ کے دکھلا دے۔ کتنے کھلی یہ واضح نشانیاں ہیں اللہ کے ایک ہونے پر۔ اگر کوئی اور ہے تو اللہ کے مقابلے میں آ جائے، وہ کہہ دے کہ آج میں سورج نہیں نکالنے دیتا، آج سورج جلدی نکال دیتا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ دو بادشاہوں کی سوچ ایک جیسی ہو جائے۔ دو بادشاہ تو بڑی دور بات ہے، گھر کے دو فرد ان کی ایک رائے نہیں ہوتی۔ میاں بیوی میں کتنا گٹھ جوڑ ہوتا ہے لیکن رائے مختلف ہوتی۔ بیٹے کتنے باپ کے فرما بردار جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، ماں کے آگے بچھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے ماں سے بھی باپ سے بھی۔
تو یہ تو دو آدمی کی رائے ایک ہو ہی نہیں سکتی کبھی، اور اگر معبود دو ہوتے، اللہ ایک سے زیادہ ہوتے تو ان کی رائے ٹکراتی۔ ایک کہتا کہ اب مناسب نہیں ہے آج سورج وقت پر نکالنا، آج دنیا میں فلاں کام ہونے والا ہے، ایک کہتا نہیں نکالنا چاہیے، تو ایک کہتا کہ آج بارش فلاں علاقے میں ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ابھی نہیں ہونی چاہیے، ان کا جھگڑا ہوتا، ورنہ زمین و آسمان درم برم ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ جاتے، لیکن کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ پھر کبھی تو کوئی ایک رب جیت جاتا، دو برابر کی طاقتیں ہوں تو ایک طاقت کچھ نہ کچھ تو اثر دکھلا دیتی ہے، کہ پرلے نے اگر اپنے 10 مطالبے منوائے تو ایک یہ بھی منوا لے گا۔ اگر رب دو ہوتے تو کبھی تو ہوتا کہ سورج کسی اور طرح طلوع ہوتا، کہ آج فلانا رب غالب آ گیا ہے، کبھی تو ہوتا کہ سورج بے وقت طلوع ہو جاتا، بے وقت غروب ہو جاتا، کہ آج دوسرے رب کی چل گئی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں کی رائے ایک ہو، یہ بڑی کھلی دلیلیں ہیں کہ وہ ایک اللہ ہے۔ تو اللہ اپنی طاقتیں پھر بیان فرماتا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جب رکیں گے تو لباسا پڑھیں گے، ملائیں گے تو لباسوں پڑھیں گے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو سراپا سکون بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کا ذریعہ بنایا۔ رات کو لباس بنایا، لباس چیز کو چھپا لیتا ہے، میں نے کپڑے پہنے ہوئے بدن کو چھپایا ہوا ہے، رات کو لباس بنایا، رات ساری انسانیت کو چھپا لیتی ہے جیسے لباس چھپا لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، اگر رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا، یا دن رات ہی رات ہوتی دن نہ ہوتا، کیسی مشکل زندگی ہوتی۔ بعض ممالک اب بھی ہیں جن میں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتے ہیں، وہ مصنوعی راتیں بناتے ہیں، لائٹیں بند کر دیتے ہیں، کتنے بج گئے ہیں اب رات ہو رہی ہے، ساری لائٹیں بند کر دیں تو کتنی کر سکتے ہیں، ساری لائٹیں جلا دیں جب دن کا ٹائم ہو گیا ہے، آدھی رات گزرتی ہے جی اب دن ہو گیا ہے، تو ایک غیر فطری نظام ہے، اس میں انسان کو راحت نہیں محسوس ہوتی۔ ہمارا جو اللہ نے فطری نظام بنایا ہے، رات کو بنایا لباس، دن کو بنایا تھکاوٹ کے دور کرنے، دن کو بنایا نیند کو بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند کو بنایا سراپا سکون کا ذریعہ، نیند سے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا اٹھنے کا ذریعہ کہ انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کام کاج کرتا ہے۔ نیند سکون ہے، یہی بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ یہ انسان سمجھدار، چلتا پھرتا، طاقتور، با اختیار، یہ لیٹ جاتا ہے اور صرف نیت کرتا ہے کہ میں نے اب بے اختیار ہو جانا ہے، وہ منٹوں میں بے اختیار ہو جاتا ہے، اور اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب اٹھتا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ اس دنیا میں آتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان نیند سے اٹھتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں لیٹا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنا واش روم ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے کہ اس دروازے کے قریب واش روم تھا، تو اس کو پھر خیال آتا ہے میں کہیں اور سویا ہوا ہوں۔ تو انسان مرنے کے بعد جب اٹھے گا تو ایک نئی دنیا ہوگی، ایسے جب نیند کے بعد اٹھتا ہے تو اس کو ایک نئی دنیا محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ وہی انسان سمجھدار چلتا پھرتا تھا، نیند کے بعد اٹھتا ہے تو ایک دم نیا انسان بنا ہوتا ہے، اور سونے کی حالت میں اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، یہ میرا رب کی عطائیں ہیں ساری اور اس کی نعمتیں ہیں۔ تو وہ انسان جب سوتا ہے اس کو آرام آتا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا جب کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو تو آپ جسم کو محسوس کریں، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کی مرمت ہو رہی ہو، ریپیئرنگ ہو رہی ہو نا، تھوڑا تھوڑا ایسے گدگداتا ہے جسم، تھوڑا ٹوٹتا ہے کھلتا ہے، ٹوٹتا ہے کھلتا ہے، اسی میں انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ یہ اندر کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ اس نے فرمایا کہ میں نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر یہ نیند آرام کا ذریعہ نہ بنتی، آپ ان سے پوچھیں جو گولیاں کھا کر سوتے ہیں، کتنی پریشان کن زندگی ہوتی ہے، اور پھر ان کو ان سے پوچھیں کہ نیند کی کیا طاقت ہے، اور نیند کی کیا نعمت ہے، نیند کی کیا راحت ہے، اور نیند اللہ کی کیا قدرت ہے۔ یہ اللہ کی عجب قدرت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجیں جو خوشخبری لے کر آتی ہیں، بارش آتی ہے اس سے پہلے ہوا چلتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہی آسمان سے پاک پانی برسایا، پاکیزہ پانی اتارا۔ آسمان سے اترنے والا پانی سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، صاف ستھرا، پاکیزہ۔ وہ ہماری مٹی راستے میں جو گرد ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ آلودہ ہو جاتا ہے، ورنہ جو شروع کی بارش اتر جائے اور پیچھے بارش آ جائے جب فضا بالکل صاف ہو، وہ بہت صاف ستھرا مفید پانی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پانی ہم نے اتارا ہے لِنُحْيِيَ بِهِ، اس لفظ کو تھوڑا سا دیکھیں،
लिनुह्यी और ऊपर खड़ी बड़ी या लिखकर उसके ऊपर ज़बर डाली हुई है, यानी या हमने 2 दफ़ा पढ़नी है। लिनुह्यी ये छोटी ये के नीचे जो ज़ेर है, और फिर एक और ये है जो ऊपर लिखकर उस पर ज़बर डाली हुई है। जो ऊपर लिखा होता है लफ्ज़ वो सबसे आखिर में पढ़ना होता है, लिहाजा वो पहले वो ज़ेर पढ़ेंगे जिसके नीचे ज़ेर है, वो ये पढ़ेंगे जिसके नीचे ज़ेर है, फिर वो ये पढ़ेंगे बड़ी ये जिसके ऊपर ज़बर है, क्योंकि छोटा लिखा हुआ हर्फ आखिर में पढ़ते हैं। अब ये होगा लिनुह्यी या, यूँ होगा लिनुह्यिया बिही, लिनुह्यिया बिही बलदतम मैतऊ, बलदतम मैतऊ व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमौ व अनासिया कसीरा। अल्लाह फरमाता है हमने पानी उतारा ताकि हम इस पानी के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शें और अपनी मखलूक में से बहुत सारे मवेशियों को और बहुत सारे इंसानों को वो पानी पिलाएं और सैराब करें। आगे भी चल रही है, पूरी कर लेते हैं। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू, लक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा, अलिफ के ऊपर ज़बर है, फिर बा को ज़रा खींचना है चूँकि मद भी है और खड़ी ज़बर भी है। फ़अबा अक्सरुन्नासी इल्ला कुफूरा। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है हमने पानी उतारा ताकि मखलूक को, जानवरों को, इंसानों को पानी पिलाएं, और हमने लोगों के फ़ायदे के लिए इस पानी की उलट फेर रखी हुई है कि हम पानी को ऐसे रिसाइकल करते रहते हैं, और ये हम करते हैं ताकि लोग सबक हासिल करें, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री के अलावा हर बात से इनकारी हैं। अल्लाह ताला ने पानी का निज़ाम बताया कि पानी का निज़ाम कैसे है। अल्लाह ने फरमाया मैं पहले बारिश जब भेजता हूँ उससे पहले हवाएं आती हैं। हवाओं का क्या मतलब है? हवाएं बादलों को लेकर उड़ रही होती हैं। जितना हमारा पानी का निज़ाम है वो इन 2 आयतों के अंदर सारा मुकम्मल बयान कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम बारिश से पहले हवाएं भेजते हैं। हवाएं क्या करती हैं? जो उसमें समंदर में से पानी के बुखारात उठते हैं, ऊपर फ़िज़ा में जाते हैं, तो जो यख बस्ता हमारी फ़िज़ा है वहाँ जाकर वो ठंडे होकर बादल बन जाते हैं। फिर वो उनमें चूँकि पानी भर जाता है, टनों पानी होता है, तो पीछे से हवाएं आती हैं। हवाएं उन बादलों को उड़ाती हैं कि पानी कहाँ बरसाना है। तो हवाएं लेकर आती हैं, जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है वहाँ पानी बरसता है, पानी नीचे आता है, इंसान पीते हैं, जानवर पीते हैं, और इससे दरख्त फल फूल उगते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाते हैं हम उलट फेर करते रहते हैं ताकि लोग समझें। उलट फेर कैसे? कि पानी अल्लाह ने पहले हवाओं के ज़रिए से बादल से बरसा कर ज़मीन पे भेजा, फिर जब ज़मीन में पानी आया तो अल्लाह ताला ने इसी पानी को ज़मीन में जज़्ब करवाया। ये पानी ज़मीन में जज़्ब हो गया, कहीं नदी नालों में चला गया और नहरों में चला गया, फिर यही नहरें, फिर यही नदी नालियाँ ये सारी दरिया में जाती हैं, फिर दरिया दोबारा समंदर में जाता है, और फिर समंदर से बुखारात उठते हैं। तो फिर जब बुखारात उठते हैं तो फिर वही दोबारा सर्कल चलना शुरू हो जाता है। ये हमारे पानी का निज़ाम है जो अल्लाह ने बनाया हुआ है। और फिर जो पानी अल्लाह बरसाता है, अगर एकदम सारा पानी बरसता और ज़मीन नीचे तांबे की, स्टील की, चादर की होती तो कितना पानी हम स्टोर कर सकते? आखिर पानी ख़त्म हो जाता। अल्लाह ताला कुछ तो स्टोर करवा देता है, बाकी ज़मीन में नीचे रखवा लेता है, और फिर हमें जब ज़रूरत होती है तो हम हैंड पंप से निकाल लेते हैं। वही पानी जो ऊपर से नीचे बरसा होता है नीचे ज़मीन में जमा हो जाता है। जिन इलाकों में कहसाली होती है, बारिश नहीं होती, वहाँ पानी भी नीचे चला जाता है। जिन इलाकों में बारिशें होती हैं वहाँ पानी नीचे ऊपर खड़ा होता है। ये ऊपर वाला पानी नीचे ज़मीन में जमा हो जाता है, इसी को फिर हम निकालते हैं। फिर जो पानी मिट्टी में चला जाए वो तो ख़राब हो जाता है। मिट्टी में तो लोहा और सोना तक ख़राब हो जाते हैं, और ये तो फिर पानी है। और अल्लाह ताला ने पानी की हिफाजत का ज़रिया ही मिट्टी बनाया है। मिट्टी में जाता है वो पानी महफूज खड़ा रहता है। हम जाली के ज़रिए से बाहर निकाल लेते हैं, हम कहते हैं सबसे साफ़ पानी यही जो मैंने मिट्टी से निकाला है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। आगे फरमाया वलो शिअना, शे पढ़ना है चूँकि हमज़ा पर जज़्म है। वलो शिअना लबअसना फ़ी कुल्लि क़रियतिन नज़ीरा, अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक अलग पैगंबर भेज देते जो उनको डराता, आगाह करता, ख़बरदार करता। फ़ला तुतिअल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, ऐ मेरे नबी आप इन काफ़रों का कहना ना माने, इस कुरान के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ पूरी क़ुव्वत से जिद्दोजहद करें। चूँकि ये मक्की आयत है, मक्की सूरत है,
تو اس کے اندر جب یہ آیت اتر رہی ہے جہاد کی، اس وقت جہاد ابھی فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے وجاہدہم بہ کا مطلب یہاں جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ لفظ جہاد جس طرح تلوار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض جگہ لفظ جہاد سے مراد تلوار بندوق اس چیز سے لڑنا ہوتا ہے کافر کے ساتھ، اور کبھی جہاد سے مراد جد و جہد اور کوشش کرنی ہوتی ہے، یہاں جد و جہد اور کوشش مراد ہے۔ آگے اللہ کی قدرت کا عجب نظارہ دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے، هَذَا عَذْبٌ فرات، کہ یہ پانی میٹھا ہے اور سکون دینے والا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ پانی نمکین ہے اور کڑوا ہے، اور ہم نے دونوں پانیوں کے درمیان ایک رکاوٹ اور آڑ ڈال دی ہے کہ اس آڑ کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، آڑ ہی رہتی ہے، یہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی عجب قدرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی دریا کسی سمندر میں جا کر ملتا ہے، آپ کہیں بھی جا کے نظارہ کر سکتے ہیں اس کا، جب وہ دریا کا پانی سمندر میں ملتا ہے تو دریا کا پانی الگ چلتا رہتا ہے، سمندر کا الگ چلتا رہتا ہے، اور ان کے درمیان ایک آڑ رکاوٹ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ پانی اور ہے، یہ اور ہے، یہ آگے دور تک جا کر اکٹھے چلتے ہیں، پھر آپس میں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود دیکھو، جب دو پانی کو میں ملا دیتا ہوں تو ایک پانی میٹھا ہے، سکون دیتا ہے، دریا والا، اور ایک سمندر والا ہے، وہ کڑوا ہے، نمکین ہے اور کھاری ہے، اور میں نے ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے جس رکاوٹ کی وجہ سے دو پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ دو پانی اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک کڑوا ہوتا ہے اور ایک میٹھا ہوتا ہے۔ مفتی تقی صاحب نے ماشاءاللہ چونکہ پوری دنیا دیکھی ہے تو ان کی 3 کتابیں ہیں ان کے سفر نامے پر، بڑے دلچسپ ہیں۔ کسی کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہو یا سیر و سیاحت کا شوق ہو، دوسرے ملکوں کے حالات جاننے کا، ان کی ثقافت تہذیب جاننے کا شوق ہو تو وہ مفتی صاحب کے سفر نامے پڑھ لے۔ 3 سفر نامے ہیں۔ سب سے پہلے سفر نامے کا نام ہے جہان دیدہ، اور ایک کتاب ہے موٹی جس میں انہوں نے اپنی دنیا میں جتنے ملکوں کے سفر کیے ان کو لکھا، پھر اس کی تصویریں وہاں لگاتے ہیں، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ اچھی تصویریں ہوتی ہیں کہ فلاں دریا ہے، فلاں پہاڑ ہے، فلاں دارالخلافہ ہے۔ اور دوسری کتاب ہے ان کی دنیا میرے آگے، اور تیسری ہے بدیچہ اطفال دنیا میرے آگے، سفر در سفر، تیسری ہے سفر در سفر۔ پہلی ہے جہان دیدہ، دوسری کتاب کا نام ہے دنیا میرے آگے، اور تیسری کا نام ہے سفر در سفر۔ اس میں انہوں نے تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں، تو مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ ایک جگہ انہوں نے وہ تصویر بھی لگائی ہوئی ہے جہاں انہوں نے پانی کو ملتے دیکھا تو بالکل الگ الگ ہے اور اس میں لکیر بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کا انہوں نے فوٹو کھینچ کر اس پہ لگایا ہوا ہے کہ یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ بڑے دلچسپ ان کے سفر نامے ہیں، مختلف علاقوں کی تصویریں، وہاں کی ثقافت، وہاں کی تاریخ وغیرہ لکھی ہوتی ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اس پر پہلے بہت دفعہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ہم سب کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، اور کیسے ہوئی ہے اس کو بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے۔ اس نے انسان کو پانی سے بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، ہر انسان کو اللہ 2 رشتے دے دیتا ہے، ایک تو نسبی یعنی جو نسب ہوتا ہے اس کا ماں بہن بھائی، یہ اس کا ایک رشتہ داری کا سلسلہ ہے، اور ایک اس کا سسرالی خاندان رشتہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے خاندان کو جانتا بھی نہیں ہوتا، ایک دم شادی ہونے کے بعد اس کے گھر کے فرد بن جاتے ہیں اور ان سے گہرے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک فیملی کی بجائے 2 فیملیاں ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو سپورٹ کرنے والے 2 خاندان ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا نسبی خاندان ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے بھائی کو پتہ چل جائے، وہ بھاگتا بھاگتا آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے سسر کو پتہ چل جائے، سالے کو پتہ چل جائے، وہ بھاگتا بھاگتا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو 2 رشتے بیک وقت دے دیتا ہے، ایک رشتہ پہلے چاہ رہا تو ایک اور دے دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ میری نعمت ہے، جو دوسرا رشتہ دیتا ہوں ان کے دلوں میں چند دنوں میں محبت ڈال دیتا ہوں، حالانکہ تم اس کو کچھ نہیں لگتے ہوتے، لیکن رشتہ ہوتے ہی تمہاری تکلیف کو وہ ذرا بھر بھی گوارا نہیں کر سکتے، بھاگ دوڑ کر آتے ہیں کہ یہ میری نعمت ہے تمہارے لیے۔ آگے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، کہ یہ لوگ کافر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا،
اور کافر انسان نے تو اپنے رب کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے کہ وہ ہر وقت کا رب کی مخالفت پہ تلا رہتا ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو صرف اس طرح بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں۔ نبی دونوں باتیں بتاتا ہے، جنت بھی سناتا ہے، جہنم بھی سناتا ہے، ثواب بھی بتاتا ہے، گناہ بھی بتاتا ہے، خوشخبریاں بھی سناتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ لہذا علماء کا بھی یہی کام ہے، دعوت دینے والوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ دونوں کام کریں۔ آگے دعوت دینے والا علماء ہوں یا کوئی ہو، اس نے جو لوگوں کو دعوت دینی ہے تو آگے ان لوگوں سے کچھ لینا بھی ہے، تو اس کو بتایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں جو آپ کو دین سکھاتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت پیسے نہیں مانگتا، ہاں یہ بات مانگتا ہوں من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ مانگتا ہوں کہ جو شخص اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہ میری اجرت ہے۔ یعنی میں اپنے کام سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کوئی مالی اجرت دو، میں اپنے کام سے یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ اجرت دو کہ تم دین پر چلنا شروع کر دو، اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لو۔ بس اگر کوئی دعوت دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری دعوت سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، پھر یہ نبی کے طرز پہ چل رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنے دین پھیلانے سے مقصود مال کمانا حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر یہ سمجھ لے میں نبی کے طریقے پر نہیں چل رہا، میرا مقصود صرف اور صرف پیسہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو دین پھیلانے پر باقاعدہ اجرتیں پیسے اس طرح طے کرتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا بھی کم و بیش ہو جائے تو وہیں کھڑے ہو کے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں بعض دفعہ جاتے بھی نہیں کہ اس جگہ وہاں پیسے کم ملنے ہیں، بھلا وہاں لوگوں کو دین سکھانے کی زیادہ ضرورت ہو۔ مقتدیٰ لوگوں کے لیے زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں جائیں ان کا مقصود پیش نظر اللہ کے لیے دین سکھانا ہو، لوگوں سے مال کمانا، لوگوں سے نفع اٹھانا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ہماری چل رہی تھیں تو کل عرض کیا تھا کہ اذان کا جواب دینے کے بارے میں، اور آج ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے، اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اذان کا جواب دے لیا، اب اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا پڑھیں جو حدیث میں آئی ہے۔ اس دعا میں بھی بعض لوگوں نے اضافہ کیا ہوا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دعا ہمارے لیے میرے عزیز بھائیو قرآن و حدیث سب کچھ ہے، نہ ہمیں اس میں کمی کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہماری روزے کی دعا ہے، روزہ کھولنے کی، اس میں بھی اضافہ کیا ہوا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ بالکل نامناسب ہے، اس میں کئی الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی جو صحیح حدیث میں دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس یہ الفاظ ہیں، یا کوئی ایک لفظ اور ہوگا مجھے بھول رہا ہوگا، لیکن یہی الفاظ ہیں، باقی اضافہ ہے۔ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے حدیث وہ کافی ہے۔ ایسے ہی جو نماز کے اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، ہمارے ہاں بچپن میں ہم ٹی وی دیکھتے تھے تو لمبی دعا آتی تھی، مجھے کچھ عرصہ تک وہ یاد بھی رہی، لیکن اب اتنا یاد ہے کہ اس میں الفاظ زیادہ ہوتے تھے، یہ مجھے یاد ہے۔ اور سنت دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس آگے انک لا تخلف المیعاد وغیرہ ایسی باتیں جو باتیں روایت میں نہیں ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو وہ دعا پڑھنی چاہیے جتنی حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ لہذا جو دعا ٹی وی پر نشر ہوتی ہے اس میں سارے الفاظ جو بیان ہوتے ہیں سب حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ آج کل بدل گئی ہو تو مجھے نہیں پتہ، میں پرانے عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن و سنت ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ اور اذان کے بعد دعا مانگنے پر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور دوسرا، اذان آگے لکھا بھی ہے، بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا کی مقبولیت کا خاص وقت ہے۔ یعنی اذان ہو گئی اور ابھی تک تکبیر نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی، درمیان میں بعض 15 منٹ وقفہ ہوتا ہے، بعض 2-3 منٹ وقفہ ہوتا ہے، اس دوران جو آدمی بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ لہذا کبھی کوئی پریشانی ہو تو اذان کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔